حافظ جی کے اس بیان کی جو انہوں نے کور کمانڈر کانفرنس کے موقع پر دیا ہے، اور یہ بیان کم اور لطیفہ زیادہ ہے۔ اس جرنیلی لطیفے کے علاوہ بھی اس کانفرنس میں بہت ساری ایسی باتیں کی گئی ہیں جن کو لطیفے والی یونیفارم پہنائی جا سکتی ہے۔ لیکن ان سب پر بات کرنے سے پہلے آپ سب کے لیے ایک دوستانہ مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ لطیفے سننے سے پہلے اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ آپ کا اور کھریاں کھریاں کا رابطہ اور بھی مضبوط ہو جائے۔ حافظ جی اور ہم نواؤں کی طرف سے جو سب سے بڑا لطیفہ، یا یوں کہہ لیں کہ 4 سٹار، کیونکہ ان میں 1 سٹار 2 سٹار 3 سٹار اور پھر معراج جو ہوتی ہے وہ 4 سٹار ہوتی ہے، بلکہ 5 سٹار ہوتی ہے فیلڈ مارشل والی، وہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ تو خیر لطیفہ یہ ہے 4 سٹار لطیفہ کہ انہوں نے کی ہے کور کمانڈر کانفرنس، اور اس کا نمبر ہے 263۔ تو اس موقع پر انہوں نے باجماعت اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داران جو ہیں ان کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اب یہ بہت بڑا لطیفہ ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ لطیفہ سن کر ہنسی نہیں آئی، اور اگر واقعی ایسا ہے تو پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ 5 مارچ 2024 کو ہمارے چیف صاحب اور ان کے ساتھی، چھڑی والے بااختیار ساتھی جو دن کو رات اور رات کو دن بنا دیتے ہیں، اور ان کا ہر طرح کی پاور ہے اس ملک کے اندر، ان لوگوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے جنہوں نے ایک جرم کیا ہے، وہ بھی ان کی نظر میں، اور وہ جرم ہوا ہے 9 مئی 2023 کو، یعنی پورے 10 مہینے ہو گئے، اور چند ایک کے علاوہ تمام مجرم جو ہیں، مجرم یا ملزم جو آپ کہہ لیں ان کو، انصاف کے کٹہرے سے کوسوں دور ہیں۔ اور ستم یہ ہے کہ ان میں سے یہ جو مفرور ہیں کچھ تو انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور اب اسمبلیوں کا جو ہے وہ اس میں اسمبلیوں میں شامل ہو چکے ہیں، حلف لے لیا ہے۔ وہ جو مفرور علی امین گنڈا پور ہے، وہ تو خیبر پختونخوا کا جو ہے وزیر اعلیٰ بھی بن گیا، اور اس کے بعد اس نے پروٹوکول کے ساتھ اڈیالہ جیل میں نیازی سے ملاقات بھی کر لی ہے۔ اور یہ والی وہ علی امین گنڈا پور ہے جس کے حوالے سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے جو پناہ گاہ تھی اس کی، وہ بھی وردی والوں کا علاقہ تھا۔ تو کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں یہ جو بات ہے نا، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے والی بات، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ دراصل بات ہے تحریک انصاف والے کٹہرے کی بات۔ اور یہ جو اعلامیہ ہے کور کمانڈر کانفرنس کا، اس پہ کچھ صحافی بڑے خوش ہو رہے ہیں، لو جی ہوں تے نیازی گیا، اور اس کے جو نیازی کا چیلا اس کی زبان میں کہ بڑھ گیا۔ لیکن میری رائے میں تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ سب پھوکے فائر ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ والی ہوائی فائرنگ ہے جس سے مخالف کو زخمی کرنے کی بجائے صرف ڈرانا مقصود ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ان وردی والوں کی تاریخ جو ہے پچھلی آپ دیکھ لیں، یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کرتے اس کے الٹ ہیں۔ مجھے وہ اکشے کمار کا غالباً ڈائلاگ ہے کچھ اسی طرح کا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ میں کرتا نہیں ہوں، اور جو میں کہتا نہیں وہ میں ضرور کرتا ہوں۔ تو یہی حالات ہیں ان کے، یہ بھی اکشے کمار ہی ہیں۔ تو اگر آپ نے ان کے اصل پروگرام کے بارے میں جاننا ہو کہ بھئی یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو کچھ کہیں اس میں آپ تھوڑی سی تبدیلی کر دیں کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، تو نہیں نکال دیں تو مطلب یہ کہ میں کھانا کھاؤں گا۔ اس طرح کی جب تھوڑی سی بھی تبدیلی کریں گے ان کی سٹیٹمنٹس میں، تو آپ پہ اصل بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ جب کسی آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ فوج کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، تو اس کا عملی طور پہ مظاہرہ یہی ہوتا ہے کہ فوج گوڈے گوڈے سیاست والے چھپڑ میں نظر آتی ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، وہ 2 ایکسٹینشن لینے کے چکر میں ہوتا ہے۔ اور جب کوئی جرنیل مارشل لا لگا کر پھر الیکشن کرانے کا وعدہ کرتا ہے، تو اس کا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ الیکشن نہیں بلکہ اپنے آپ کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کے لیے آئے۔ تو اس وقت بھی یہ جو 9 مئی والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور 9 مئی کا مفرور ملزم ہونے کے باوجود بھی مولانا فضل الرحمان جیسے رہنما کو شکست دینے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور پھر بغیر کسی رکاوٹ کے وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے۔ تو میری ذاتی رائے میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، کہ کور کمانڈر کانفرنس کا یہ جو اعلامیہ ہے یہ پھوکا فائر ہے۔ جن لوگوں نے 10 مہینے تک کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ بہت سارے مجرموں کو تحفظ دیا ہے، اور سب سے بڑے مجرم کو کہنے کو جیل میں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ جیل ایسا تفریحی مقام بن گئی ہے جہاں پر سرکاری خرچے پر اس مجرم کو کھانے پینے اور سونگنے والی ادویات جو ہیں وہ فراوانی سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس نے باقاعدہ وہاں پہ دربار لگا ہوا ہے جس میں اس کے ملاقاتی جو ہیں وہ بلا ناغہ جو ہے وہ حاضر ہو رہے ہیں۔
حالانکہ پاکستان کی کسی جیل میں اس سے پہلے کسی قیدی کو اس طرح کی سہولت نہیں دی گئی، ظاہر ان کی سرپرستی ہے اس میں۔ تو خیر 4 اسٹار لطیفہ آپ نے سن لیا، تو اب حاضر ہے 3 اسٹار لطیفہ، اور یہ لطیفہ کچھ یوں ہے کہ اس فورم میں یہ جو کور کمانڈر کانفرنس والا تھا، اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات 2024 کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا، اور اس سے زیادہ افواج پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ لطیفہ ہونے کے علاوہ سفید جھوٹ ہے، کیونکہ نہ تو انہوں نے پورے ملک میں عوام کو محفوظ ماحول جو ہے وہ فراہم کیا ہے، اور نہ ان کی یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا اور کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ بھائی سارا تعلق ہی آپ کا تھا، پردے کے پیچھے سب کچھ آپ کر رہے تھے، باقی کسی نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو بیچارے RO جو کچھ بھی تھا، یہ تو بیچارے کٹ پتلیاں ہیں آپ کی، سب ان کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے، پورے ملک کے اوپر آپ کا انتظامی جو ایک شکنجہ ہے۔ تو یہ جو محفوظ ماحول والی بات ہے، یہ صرف ان علاقوں میں تھی جہاں پر آپ کو یہ یقین تھا کہ نتیجہ جو ہے وہ آپ کے جو ایک پلان ہے، جرنیلی پلان، اس کے مطابق آئے گا۔ اور اس کے بعد جہاں آپ کو یہ خوف تھا کہ بھئی ادھر ہم جرنیلی جھلو نہیں پھیر سکتے، اور ہمارے مخالف امیدوار جو ہمارے پروگرام میں فٹ نہیں بیٹھتے وہ جیت سکتے، تو وہاں پر تو آپ نے ووٹر کو ایسا کوئی تحفظ نہیں دیا۔ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے، الیکشن کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلوچستان کے ایک حلقے میں چند پولنگ سٹیشن پر غالباً پولنگ ہونی تھی یا ری پولنگ ہونی تھی، تو وہاں پر نتیجہ جو تھا وہ جمعیت علماء اسلام، جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے، اس کے حق میں آنے کا خدشہ تھا۔ تو انہوں نے وہاں پر پھر اپنی طاقت کا استعمال کیا، ان کے پاس ڈیتھ اسکواڈ بھی ہیں، گولی گالی ہر چیز کا استعمال ہوا، وہاں خواتین بچے سب زخمی ہوئے، صرف اس لیے کہ جو مولانا صاحب کا امیدوار ہے وہ نہ جیت پائے۔ تو یہ تو کل کی بات ہے، تو الیکشن میں تو اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت کچھ کیا۔ تو یہ پاکستان کا پہلا جرنیلی ایکشن ہے جس میں ایک آدھ پارٹی نہیں بلکہ تمام پارٹیاں اور ان کے ووٹر جو ہیں وہ یہ رونا رو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی، ان کو مطلب یہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ دھاندلی کی کس نے۔ یہ رونے والے جو ووٹر ہیں ان کی تعداد کروڑوں میں، چند ہزار نہیں ہے، کل ووٹروں کی تعداد کے 50% سے زیادہ ہیں یہ لوگ، اور ان سب نے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا، اور جن لوگوں کی ایکسیس ہے سوشل میڈیا تک، تو انہوں نے تو اپنی ٹویٹس کے ذریعے، اپنے فیس بک کی پوسٹ کے ذریعے اور ٹک ٹاک کے ذریعے سب کھل کر بتایا کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے، اور اس دھاندلی کا ذمہ دار جو ہے ان لوگوں نے، ملک کے جو اصلی حکمران ہیں، یہ جو کور کمانڈرز ہیں، یہ ہے پاکستان کی اصل کابینہ۔ یہ اب جو وزیر داخلہ بنے گا، وزیر خارجہ بنے گا، یہ بیچارے سارے پپٹس ہیں۔ یہ جو ٹولہ اکٹھا ہوتا ہے نا، اب جنہوں نے یہ 263 کانفرنس کی ہے، یہ یہاں پہ یہ پاکستان کا ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے، یہ ان کے پاس سارے محکمے ہیں، دفاع سے لے کے خزانہ سے لے کے انتخاب سے لے کے ہر چیز ان کے کنٹرول میں۔ تو انہی کو عوام نے بھی دھاندلی کا ذمہ دار قرار دیا، اور اب ان کی حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے جو کچھ کیا پچھلے چند سالوں میں، اب تو عام لوگوں کو بھی پتہ لگ گیا ہوا ہے کہ ملک کے اوپر جو ہے جرنیلی چھڑی جو چل رہی ہے وہ کس کے ہاتھ میں۔ اور مولانا فضل الرحمان نے تو یہ جو جرنیلی دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف تحریک چلانے کی تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس بار تو ANP کے جو احمد ولی خان ہیں، وہ جو ہے پورے سلطان رائے بنے ہوئے اس وقت، اور ان کو حق بھی پہنچتا ہے، وہ اس جرنیلی دھاندلی کے متاثرین میں سے، اور اس نے کھل کر GHQ کی طرف جو ہے گولہ باری بھی کی ہے، اور بلکہ اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی یہ جو الیکشن ہے سیاست اس میں بھی نہیں حصہ لیں گے، اور ان کا بھی کہنا یہی ہے، احمد ولی خان کا بھی، کہ یہ جرنیلوں نے یہ ساری دھاندلی کروائی ہے۔ ادھر پشتونخوا عوامی ملی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں محمود خان اچکزئی، انہوں نے باہر بھی اور اسمبلی کے فلور پر بھی جو ہے کھل کر باتیں کی ہیں، اس دھاندلی کا بھانڈا بھی پھوڑا ہے، اور پھر اس کا جو ہے ان کو نتیجہ بھی بھگتنا پڑا ہے کہ ان کے گھر پہ فوری طور پہ انہوں نے ایسے حملہ کیا کہ جیسے دشمن کی چوکی پر حملہ کرتے۔ اور عمران نیازی اور اس کے چیلے جو ہیں وہ بھی اس الیکشن کے نتائج سے ظاہر مطمئن نہیں ہیں، اور وہ بھی اسمبلی کے اندر اور باہر جو ہے احتجاج کی جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وہ زیادہ احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا سارا زور جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چلتا ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے سپورٹرز بھی یہی کہہ رہے ہیں، مسلم لیگ شین کی بات میں نہیں کر رہا، مسلم لیگ نون کے سپورٹرز جو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور اس کے قریبی ساتھیوں کے خلاف جو ہے وہ جرنیلی جھرلو پھیرا گیا۔ اب اس جرنیلی جھرلو کے مداخلت کے خلاف جو ہے بہت ساری جماعتیں بول رہی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان کے جو 50% سے زائد ووٹرز کا جو مینڈیٹ ہے اس کو جو ہے چوری کروا لیا انہوں نے، اور اس کے بعد ظاہر ڈائریکٹ خود چوری نہیں کی، چوری کروائی ہے، اس چوری کی سرپرستی کی ہے، اور یہ جو جرنیلی جھرلو انہوں نے پھیرا، اس کے بعد بھی یہ لوگ کمال ہے، کس ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہے
انہوں نے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات 2024 کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا، اور اس سے زیادہ افواج پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب اسے لطیفہ نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے۔